بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری کتاب ہماری چل رہی ہے، دوسری جلد، اور اس دوسری جلد کا پہلا پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سے ہم دوسری جلد کا دوسرا پارٹ آپ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ خواجہ عبد المطلب کی دعا خدا نے قبول کی، اور اسی روز امیر حمزہ ملک یمن کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ واپس آ گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنے بہادر بیٹے کو سینے سے لگایا اور یمن کی فتح پر مبارکباد دی۔ پھر فوراً ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امیر حمزہ بے چین ہو کر کہنے لگے، ابا جان، آپ ہنسنے کے بجائے روتے کیوں ہیں؟ کیا میری کسی بات سے رنج پہنچا ہے؟ نہیں بیٹا، رنج کیسا؟ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ حشام ڈاکو 1,00,000 سپاہیوں کی فوج لے کر مکے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ خدا کی مخلوق کا قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کو بھی برباد کرے گا۔ امیر حمزہ مسکرائے۔ انہوں نے کہا، بس اتنی سی بات پر آپ فکر مند ہو گئے؟ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ حشام خود ادھر آ رہا ہے، ورنہ مجھے اس کے پیچھے جانا پڑتا۔ اسے آنے دیجیے، خدا نے چاہا تو وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائے گا۔ بیٹا، تم نہیں جانتے کہ وہ کیسا ظالم اور بے رحم شخص ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا، جب اس نے نوشیروان جیسے طاقتور بادشاہ کو شکست دے دی تو تم کیا کر لو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑو اور خود ملک حبشہ کی جانب چلے جاؤ۔ میں حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھے دیتا ہوں، وہ تمہیں اپنے ملک میں حفاظت سے رکھے گا۔ ابا جان، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا، اپنے عزیز شہر اور اس شہر کے لوگوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میں حبشہ ہرگز نہ جاؤں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بیٹے کو بزدلی کے طعنے دیں؟ آپ بالکل فکر نہ کیجیے، شکست اور فتح خدا کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں حشام کے مقابلے میں کبھی ذلیل نہ ہونے دے گا۔ بہادر بیٹے کی یہ باتیں سن کر خواجہ عبد المطلب کو کچھ تسلی ہوئی۔ امیر حمزہ نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، آپ اب گھر جا کر آرام فرمائیے۔ حشام اگر آیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ خواجہ عبد المطلب نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر دونوں سیدھے خانہ کعبہ میں گئے اور خدا سے اس جنگ میں کامیابی کی دعائیں مانگنے لگے۔ شام کے وقت امیر حمزہ کی فوج کے چند سوار شہر میں آئے اور انہوں نے خبر دی کہ حشام کا لشکر آن پہنچا اور اس وقت مکے سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کر رہا ہے۔ امیر نے اسی وقت اپنی فوج میں سے 3,000 جانباز سپاہی چن لیے، اور جب سورج چھپ گیا اور رات کے اندھیرے تیزی سے پھیلنے لگے تو 3,000 کا یہ دستہ امیر حمزہ کی سپہ سالاری میں مکے سے باہر نکلا۔ ان کے گھوڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور کوئی شخص ایک دوسرے سے بات نہ کرتا تھا۔ امیر حمزہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آدھی رات کو جب حشام کے تھکے ماندے سپاہی بے خبر پڑے سو رہے ہوں گے، ان پر اچانک حملہ کیا جائے۔ اسے دشمن پر شب خون مارنا کہتے ہیں۔ جب امیر حمزہ اور ان کا فوجی دستہ مکے سے 10 میل دور پہنچا تو ایک ویران پہاڑ کے دامن میں حشام کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے نظر آیا۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں، اور کہیں کہیں چربی سے جلنے والی مشعلیں بھی روشن تھیں۔ لشکر کے اکثر سپاہی خراٹے لے رہے تھے اور ان کی حفاظت کرنے والے پہرے دار بھی اونگ رہے تھے۔ لشکر کے عین درمیان میں ایک اونچے ٹیلے پر بہت بڑا خیمہ لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہی خیمہ حشام کا ہے۔ امیر کے ساتھیوں کی رائے تھی کہ دشمن اس وقت بے خبر سویا پڑا ہے،
فوراً حلہ بول دیا جائے، لیکن انہوں نے اس رائے کو نہیں مانا۔ کہنے لگے کہ سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا بہادری نہیں، بہتر یہ ہے کہ اسے پہلے خبردار کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حشام کے لشکر کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر ایک ٹیلے پر جا کھڑے ہوئے۔ یہاں سے حشام کا لشکر دور دور تک نظر آتا تھا۔ اپنے سپہ سالار کے اشارے پر جبران نے لوہے کا بنا ہوا ایک قرنہ، بگل بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، نکال کر منہ سے لگایا اور اس زور سے بجایا کہ اس کی آواز سے حشام کے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اتنے میں امیر حمزہ نے گرجدار آواز میں نعرہ لگایا اور کہا، حشام کے سپاہیوں اور سرداروں، سن لو اور جان جاؤ کہ میرا نام حمزہ ہے، اور میں مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب تم پر حملہ کرتا ہوں، ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ۔ یہ سن کر حشام کے سپاہیوں میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چیخ و پکار اور ہنگامہ برپا ہوا۔ بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ادھر امیر حمزہ نے حملے کا حکم دیا اور ان کے 3,000 سپاہی بجلی کی مانند دشمن پر گرے۔ رات بھر تلوار چلتی رہی، حشام کے سپاہی کٹ کٹ کر گرتے رہے۔ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگے تھے اور خون کی ندی بہہ رہی تھی، لیکن حشام اس ہنگامے سے بے خبر اپنے خیمے میں پڑا سو رہا تھا۔ صبح جب مشرق سے سورج نکلا اور روشنی پھیلی تو حشام کو خبر ملی۔ وہ غصے سے کانپتا ہوا خیمے سے باہر آیا اور اپنے ایک سردار سے پوچھنے لگا، ہمارے لشکر پر کس نے حملہ کرنے کی جرت کی ہے؟ حضور، یہ حرکت امیر حمزہ کی ہے۔ اس نے رات کی تاریکی میں ہمارے لشکر پر شب خون مارا اور 20,000 سپاہی قتل کر ڈالے۔ حشام کی آنکھیں کبوتر کے خون کے مانند سرخ ہو گئیں۔ چلا کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر حمزہ کی موت اسے خود ہی ہمارے پاس گھسیٹ لائی ہے۔ اچھا، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا اپنے خیمے میں گیا اور ہتھیار بدن پر سجا کر اور ایک وحشی گینڈے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا۔ اس وقت جس نے بھی اس کو دیکھا کانپ گیا۔ اس کے سر پر چمکدار فولادی خود دھرا تھا، جس پر کسی جانور کے خوبصورت بال لپٹے ہوئے تھے۔ جسم پر فولادی زرہ، پیٹی میں کئی کئی خنجر، دائیں ہاتھ میں تلوار، پشت پر کمان اور زہریلے تیروں سے بھرا ہوا ترکش۔ گینڈے کی گردن سے بندھا ہوا لمبا نیزہ اور دم سے لٹکا ہوا بڑا کلہاڑا۔ وہ نعرے مارتا ہوا میدان جنگ میں آیا اور کہنے لگا، میرا نام حشام ہے اور میں علقمہ ڈاکو کا بیٹا ہوں۔ نوشیروان کو میں نے شکست دی اور میرے نام سے سارا جہان تھر تھر کانپتا ہے۔ میں اپنے وقت کا رستم ہوں، جس کو موت کی آرزو ہے میرے سامنے آئے۔ امیر حمزہ نے گھوڑا بڑھایا اور میدان میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو جیسا شخص، جس کے چہرے کا رنگ توے کی طرح کالا ہے، وحشی گینڈے پر سوار، ہتھیار بدن پر سجائے میدان جنگ میں گھوم رہا ہے۔ یا امیر، یہی حشام ہے؟ عمروں نے ڈر کر کہا، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ فکر نہ کرو، دیکھتے جاؤ اس کا کیا حشر ہوتا ہے، امیر حمزہ نے کہا اور بلند آواز سے حشام کو آواز دی، او ڈاکو کے بچے، ادھر آ، میں امیر حمزہ ہوں اور تیری موت بن کر یہاں آیا ہوں۔ یاد رکھ، اگر تو نے میری اطاعت قبول نہ کی اور میرے قدموں پر سر نہ رکھا تو تیرا سر میری ٹھوکروں میں ہوگا۔ حشام نے یہ آواز سنی، پلٹ کر دیکھا اور گینڈے کو بھگاتا ہوا امیر حمزہ کے نزدیک آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ رنگ کے ایک شاندار گھوڑے پر ایک عرب نوجوان بیٹھا ہے
اور اس کا چہرہ چاندی کی مانند سورج کی دھوپ میں چمکتا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے اور چہرے پر ایسا اطمینان ہے جیسے میدان جنگ میں نہیں، کسی پرفضا باغ میں سیر کرنے آیا ہے۔ حشام نے امیر حمزہ، ان کے گھوڑے اور ہتھیاروں کو دیکھنے کے بعد نرم آواز میں کہا، اے عرب کے نوجوان، مجھے تیری خوبصورتی اور جوانی پر ترس آتا ہے۔ اگرچہ تو نے میری شان میں گستاخی کی ہے، لیکن میں تجھے اس شرط پر معاف کر دوں گا کہ اپنا یہ گھوڑا اور تمام ہتھیار میرے حوالے کر دے اور میری اطاعت قبول کر، ورنہ تو میری قوت اور ہیبت سے واقف ہے۔ میرے سامنے جب نوشیروان جیسا شان و شوکت والا بادشاہ نہ ٹھہر سکا تو تیری ہستی کیا ہے؟ یاد رکھ، انکار کرے گا تو نہ صرف تجھے اور تیری فوج کو بلکہ تیرے شہر کے ایک ایک بچے کو قتل کر ڈالوں گا، مکانوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا، اور تمہاری لاشوں پر رونے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ حشام نے ابھی یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ عمرو بول اٹھا، واہ میرے شیر، کیا تقریر کی ہے! میں تو سمجھتا تھا کہ تو واقعی بہادر آدمی ہوگا، مگر اب پتہ چلا ہے کہ تو صرف باتیں بنانا ہی جانتا ہے۔ ابھی تیری سب قلعیں کھل جاتی ہے۔ یہ کون بد نصیب ہے؟ حشام عمرو کی طرف دیکھ کر بولا۔ پاس کھڑے ہوئے ایک شخص نے بتایا کہ یہ امیر حمزہ کے دوستوں میں سے ہے۔ عمرو اس کا نام ہے، اس کی چالاکی اور عیاری سے سب پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے اس کا نام سنا ہے، مگر اب لوگ اسے بھول جائیں گے کیونکہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ حشام نے چلا کر کہا اور تلوار نکال کر عمرو کی طرف جھپٹا، مگر امیر حمزہ نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، ارے بزدل، ادھر کہاں جاتا ہے؟ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ حشام کو طیش آیا، گینڈے کی گردن پر اس زور کا ہاتھ مارا کہ گینڈا تھرا گیا اور اس تیزی سے دوڑ کر امیر حمزہ کی طرف آیا کہ زمین کانپنے لگی۔ امیر حمزہ نے پھرتی سے اپنے گھوڑے کو پرے ہٹایا اور حشام کا گینڈا اپنے ہی زور میں دور تک دوڑتا چلا گیا اور وہاں سے پھر پلٹا۔ یہ تیرا گینڈا ہے یا خرگوش؟ عمرو نے قہقہہ لگا کر کہا۔ اب تو حشام کا رنگ تانبے کی طرح سرخ ہو گیا۔ نیزہ تان کر امیر حمزہ کی جانب لپکا۔ امیر نے بھی اپنا نیزہ سنبھال لیا اور حشام کے نیزے پر پوری قوت سے مارا۔ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اب اس نے تلوار سونت لی اور پھر دونوں میں ایسی تلوار بازی ہوئی کہ دوست اور دشمن سبھی اش اش کر اٹھے۔ کبھی امیر حمزہ حشام کو دھکیلتے ہوئے دور تک لے جاتے اور کبھی حشام امیر حمزہ کو دھکیل کر میدان جنگ کے کنارے لے جاتا۔ آخر دونوں پسینے میں تر ہو گئے اور ہانپنے لگے، مگر ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ یکا یک امیر حمزہ نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ مارا کہ حشام کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور تلوار اس ظالم کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر چھن سے گری۔ اسی وقت امیر نے اس کے سر پر پوری طاقت سے تلوار ماری جو اس کے فولادی ٹوپی کو کاٹتی ہوئی کھوپڑی میں اتر گئی اور پھر کھوپڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے سینے تک پہنچی۔ حشام دھڑام سے زمین پر آن گرا۔ اپنے سردار کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکر میں غل مچا اور سپاہی بھاگنے لگے، مگر امیر حمزہ کے آدمیوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا اور گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ حشام نوشیروان کا تاج اور تخت مدائن سے لایا تھا، وہ امیر حمزہ نے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ان تمام قیدیوں کو رہائی دلائی جنہیں حشام غلام بنا کر مدائن سے پکڑ لایا تھا۔ یہ لوگ امیر حمزہ کی جان کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے وطن کی جانب روانہ ہوئے۔ امیر حمزہ اس عظیم الشان فتح کے بعد خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے مکے میں واپس آئے۔ مکے کے لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ رات کو سارے شہر میں چراغاں ہوئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ نوشیروان کا قیمتی تخت اور تاج خواجہ عبدالمطلب نے اپنے گھر میں حفاظت سے رکھوایا۔
اگلے روز ایک خط لکھ کر مقبل وفادار کو دیا کہ نوشیروان کے حضور میں لے جائے۔ اس میں لکھا تھا کہ امیر حمزہ نے حشام کو قتل کر کے آپ کا تخت اور تاج اس سے چھین لیا ہے، اور اگر حکم ہو تو یہ سب سامان مدائن روانہ کیا جائے۔ مقبل وفادار نے اسی وقت سفر کی تیاری کی۔ خواجہ صاحب نے اسے نوشیروان کے لیے بے شمار قیمتی تحفے دیے اور یہ قافلہ مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا پارٹ۔ اب کل سے ہم اسی کتاب کا تیسرا پارٹ پڑھنا شروع کریں گے، جس کا نام ہے حیرت انگیز کارنامہ۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔